بڑھتی ہوئی آبادی دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آبادی یوں ہی بڑھتی رہی تو دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یہ کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک ٹائم بم ہے جو پھٹا تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں آپ، میں اور ہم سب شاید بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ دنیا کو بڑھتی ہوئی نہیں بلکہ گھٹتی ہوئی آبادی سے خطرہ ہے تو کیسا لگے گا؟ یقیناً یہ بات حیران کن ہے کہ وہ سائنسدان اور ماہرین معاشیات جو ہمیشہ سے زیادہ بچے پیدا ہونے پر پریشان تھے، اب انہیں کم بچے پیدا ہونے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلویشن نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو آبادی کے بڑھنے نہیں بلکہ گھٹنے سے خطرہ ہے۔ آبادی میں کمی بلکہ شدید کمی کے نہ صرف انٹرنیشنل اکانومی بلکہ انسانی معاشروں پر بھی سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں۔ جناب، قصہ کچھ یوں ہے کہ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلویشن کی لینسٹ جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ 2017 تک دنیا میں اوسط فرٹیلٹی ریٹ یا شرح پیدائش 2.4% تک گر چکی ہے، اور رواں صدی کے اختتام تک یہ مزید گر کر 1.7% رہ جائے گی۔ فرٹیلٹی ریٹ سے مراد بچوں کی وہ اوسط تعداد ہے جو ایک بالغ صحت مند خاتون جنم دے سکتی ہے۔ 1950 کی دہائی تک پوری دنیا میں شرح 4.7% تھی، جو اب گر کر 2.4% ہو چکی ہے، اور اگر یہ شرح 2.1 سے بھی نیچے آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آبادی سکڑ رہی ہے، یعنی ایک جوڑا اوسطاً 2 سے بھی کم بچوں کو جنم دے رہا ہے۔ تازہ ترین ریسرچ کے مطابق دنیا میں 23 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی رواں صدی کے اختتام تک سکڑ کر آدھی رہ جائے گی۔ توقع ہے کہ 2064 تک دنیا کی آبادی عروج پر ہوگی اور یہ 9 ارب 70 کروڑ کی ریکارڈ سطح تک جائے گی، جس کے بعد آبادی میں کمی آنا شروع ہوگی اور صدی کے اختتام تک یہ گر کر 8 ارب 80 کروڑ تک رہ جائے گی۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ریسرچر پروفیسر کرسٹوفر مرے اس تمام تر صورتحال کو نیچرل پاپولیشن ڈکلائن کا نام دیتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیچرل پاپولیشن ڈکلائن کی وجہ کیا ہے؟ کیا مرد اور عورتیں بانجھ ہو رہے ہیں؟ کیا انسان اپنی نسل آگے بڑھانے میں دلچسپی کھوتے جا رہے ہیں؟ ماہرین اس کا جواب اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین، ورکنگ وومن اور لائف سٹائل میں تلاش کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آبادی کے سکڑنے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں جاپان سر فہرست ہوگا، جس کی آبادی 2017 میں 128 ملین تھی اور اس صدی کے اختتام پر صرف 53 ملین رہ جائے گی۔ اٹلی کی آبادی میں بھی زبردست گراوٹ دیکھی جائے گی، جو 61 ملین سے کم ہو کر صرف 28 ملین رہ جائے گی۔ 23 ایسے ممالک کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی آبادی آدھی رہ جائے گی۔ ان ملکوں میں اسپین، تھائی لینڈ، پرتگال اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ اس وقت آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک چین کی آبادی آئندہ 4 برس میں 1 ارب 40 کروڑ تک جائے گی اور صدی کے آخر تک صرف 732 ملین رہ جائے گی، اور پھر آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا۔ اس وقت دنیا کے 195 ممالک میں سے 183 ایسے ہیں جن کا فرٹیلٹی ریٹ ریپلیسمنٹ لیول سے بھی نیچے آ چکا ہے، اور یوں اب یہ معاملہ صحیح معنوں میں عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آبادی میں کمی کا نقصان کیا ہوگا؟ آبادی کم ہوگی تو زمین کے وسائل کم استعمال ہوں گے، دھرتی کا بوجھ کم ہوگا اور آلودگی یا کاربن ایمیشنز بھی کم ہوگی، جو کہ اس وقت انسان اور زمین کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دنیا میں بوڑھوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یعنی ورک فورس کم ہو جائے گی۔ ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ 5 برس سے کم عمر کے بچوں کی تعداد جو 2017 میں 681 ملین تھی، نئی صدی کے آغاز پر صرف 431 ملین ہوگی، جبکہ 80 برس سے زیادہ عمر کے افراد کی تعداد 141 ملین سے ڈبل ہو کر 886 ملین ہو جائے گی۔ اب اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ ماضی میں دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ جیسے ممالک نے لیبر فورس یا ورک فورس کی کمی پر مائگریشن کے ذریعے قابو پایا تھا، یعنی پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک سے ان پڑھ افراد کو بھی اپنی سرزمین پر بسنے اور کام کرنے کی اجازت دی۔ لیکن جب پوری دنیا کو ہی اس مسئلے کا سامنا ہوگا تو مائگرنٹس آئیں گے کہاں سے؟ دوسری طرف افریقی ممالک خصوصاً صحارا کے خطے کی آبادی میں زبردست اضافہ متوقع ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نائجیریا نئی صدی کے آغاز پر دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہوگا۔